یونس سٹوری ٹی وی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام امتیاز ہے اور میں 18 سال کا ہوں۔ ابو کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی وجہ سے ابو گھر بیٹھ گئے تھے۔ امی بہت زیادہ خوبصورت اور معصوم سی دکھتی تھی، مگر کمانے والا کوئی نہیں تھا تو امی ہی باہر نکلنا پڑتی۔ کچھ ہی دنوں میں امی نے بتایا کہ انہوں نے 1-2 گھروں میں نوکری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پڑوس والی خالہ نے ان کو بہت اچھے بنگلے کا پتہ دیا اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ امی جب بھی گھر سے نکلتی تو اچھا خاصا تیار ہوتی، کیونکہ اس خالہ نے امی سے کہا تھا کہ تمہیں اپنا رنگ روپ مزید نکھارنا ہوگا، تم ویسے بھی دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں آسانی سے کہیں بھی نوکری مل جائے گی۔ ابو کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ امی نوکری کرے۔ وہ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے رہتے کہ تم جاؤ کسی دکان پر کمانے اور اپنی ماں کو گھر میں بٹھا کر رکھو، کیونکہ امی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ابو کو یہ خوف تھا کہیں کوئی امی پر دل ہار نہ بیٹھے۔ اگر وہ باہر جائے گی تو امی کی یہ ضد تھی کہ امتیاز اپنی پڑھائی پوری کرے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دے، جب تک وہ زندہ سلامت ہو میں کما کر کھلاؤں گی۔ میں مجبور تھا کیونکہ امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تم پڑھائی پر توجہ دو اور کام کی فکر چھوڑ دو۔ میں امی کو بہت حیرت سے دیکھتا تھا کہ امی اتنا آسانی سے پیسے کمانے کے لیے کہہ سکتی ہیں۔ یہاں جانے پڑوس والی خالہ نے امی کو کیا کیا خواب دکھائے تھے، اسی وجہ سے امی کو پورا یقین تھا کہ وہ اچھے سے اپنا گھر چلا سکتی ہیں۔ وہ خالہ مجھے کچھ مشوق سی لگتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ لپسٹک لگائے ہوئے اپنے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، مگر اب بہت دنوں سے انہیں بھی کہیں نوکری مل گئی تھی اور وہ اب کمانے لگی تھی، کیونکہ ان کا شوہر بیمار تھا اور گھر پر بیمار پڑا رہتا۔ اس لیے امی کو بھی اسے یہی صلاح دیتی تھی کہ تم بھی باہر نکلو اور کماؤ۔ ہم عورتیں ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کما نہیں سکتے، بلکہ مردوں کی برابری کر سکتے ہیں۔ امی کو بہت سارے خواب دکھا کر اس نے اس بات کے لیے پکار لیا تھا کہ بیٹے کو گھر بیٹھاؤ اور خود کمانے نکلو۔ امی نے اس خالہ کو کہنے اچھے کپڑے بنانے شروع کیے تھے اور ابو کو دوائی دے کر وہ تیار ہونے لگی تھی۔ امی کے چلا چل مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہے تھے، وہ اتنا زیادہ تیار ہو رہی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے ابو سے ان کی جان چھوٹنے والی ہے، ورنہ تو وہ سارا دن گھر پر بیٹھ کر ابو کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ ابو کا کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو امی ان سب چیزوں سے بہت بیزار ہو چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں اور ابو کا علاج بھی کروا سکے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ امی اب تیار ہو کر چادر سر پر ڈال کر خالہ کی طرف چلی گئی اور خالہ انہیں ایک گھر میں لے گئی جہاں انہوں نے ان کو نوکری پر لگایا تھا۔ رات کے 9 بجے امی گھر واپس آئی تو ان کے شاپر میں بہت اچھا کھانا تھا، جو شاید کسی باہر کے بڑے ہوٹل کا تھا۔ امی نے ابو کو اور مجھے کھانا دیا۔ کھانا بہت زیادہ مزیدار تھا اور امی نے اپنے بیگ سے 10,000 روپے کا نوٹ نکالا اور ابو کو دکھایا تاکہ ابو کو اطمینان ہو جائے کہ امی بھی کما سکتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ایک ہی دن میں اچھا کھانا اور 10,000 روپے کون دے سکتا ہے۔ امی بہت زیادہ خوش ہونے لگی کہ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ امی دکھنے میں بہت زیادہ معصوم سی تھی، مجھے امی کو دیکھنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ امی ہر وقت مجھے دیکھتی رہتی اور میرے چہرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھتی رہتی ہو، مگر امی نادان یہ جھوٹتی نہیں تھی کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، کیونکہ ابا تو بستر سے لگ چکے تھے اور امی ابھی تک بہت زیادہ جوان تھی۔ میں بس یہی سوچتا رہتا کہ امی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی، مگر وہ اپنی خواہش کسی پر بھی ظاہر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ابو بہت سخت مزاج کے تھے۔ اب امی صبح ہی اپنے گھر کا کام کر کے اپنی نوکری کے لیے نکل جاتی اور میں اور ابو سارا دن گھر پر بیٹھے رہتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، جس وجہ سے میرے سکول بھی بند تھے اور میرے گھر پر ہی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، مگر اب جوان ہونے لگا تھا اور مجھے بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی اور میں بھی یہی سوچا تھا کہ میری بھی کوئی حسین لڑکی دوست ہو جس سے میں اپنی ضرورت پوری کروں، مگر میری قسمت یہ سب کہاں تھا۔ یہ سب تو میرے کے اونچلے ہوتے ہیں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے لیے اچھی چیزیں خرید سکوں۔ میرا بس آخری آسرا امی ہی تھا اور میں یہی سوچتا تھا کہ امی کو کسی طرح اپنے لیے راضی کروں اور خود کو سکون دے سکوں، مگر امی اتنی آسانی سے راضی نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ جب تک امی کا کوئی راز میرے ہاتھ نہ لگتا امی میری یہ بات کبھی ماننے والے نہیں تھی۔ اب میں امی کے طور طریقے بدلنے لگے تھے۔ امی اچھے کپڑے خرید کر لانے لگی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا خزانہ امی کے ہاتھ لگ چکا تھا جو امی کچھ ہی دنوں میں اتنے پیسے کما کر لائی تھی۔ امی نے اپنے لیے اچھا خاصا میک اپ لیا تھا اور اچھے جوتے لیے تھے۔ کپڑوں کی تو بات ہی الگ تھی۔ میں بہت حیران تھا کہ امی اتنے مہنگے کپڑے اور چیزیں خریدنے لگ جاتی، اتنے پیسے انہیں کون دے رہا تھا۔ آخر ہمارے گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے، ابو بھی اس بات سے راضی تھے۔ اچھا ہے، مجھ سے تو زیادہ کما رہی ہے، اس لیے ابو اپنا منہ بند رکھنے لگے تھے، مگر میں اس بات کو تہہ تک جانے چاہتا تھا۔ ابو تو انجان بھر رہے تھے، لیکن میں یہ سب کچھ جان کر ہی دم لینے والا تھا۔ امی جب تیار ہوتی
تو مجھے امی پر بہت زیادہ پیار ہونے لگتا اور میں بہانے بہانے امی کے قریب آ جاتا، ان کی تیاری میں ان کی مدد کروانے لگتا، کبھی ان کے بال بناتا تو کبھی ان کے کپڑے سیٹ کرنے لگتا۔ امی کو یہ بھی بہت اچھی لگتی اور وہ مسکرا کر مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں سمجھ کر امی بھی راضی ہو گئی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ میں خاموش رہوں۔ اسی وجہ سے ابو بھی خاموش تھے، کیونکہ اگر میں کچھ بول دیتا تو ابو کو بھی موقع مل جاتا بات کرنے کا اور امی پر روک ٹھوک لگانے لگتا۔ امی یہ ساری تیاری ابو کے سامنے نہیں کرتی تھی، وہ تو بس ایک کونے میں پڑے رہتے تھے۔ امی چپ چاپ ہو کر اتنا تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر چلی جاتی، مگر میں اب بڑا ہو چکا تھا اور میں وہ نادان بچہ نہیں رہا تھا جس کی کسی بھی بات پر پہلا لیا جائے اور وہ بہل جائے اور کسی بات کا اندازہ نہ لگا سکے۔ امی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، اس کا بات کا مجھے شک ہونے لگا تھا، کیونکہ پڑوس والی جو خالہ تھی وہ خود بھی کردار کی کچی ہوئی تھی، تو وہ امی کو کسی طرح سے کوئی اچھا کام دلوا سکتی تھی۔ پورے محلے میں اس خالہ کی باتیں مشہور تھیں کہ وہ کیسے عالی شان بنگلے پر جاتی ہے اور پیسے کما کر لاتی ہے، اور امی بھی اس کی سنگت میں ابھی یہ حال ہوگا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا اور سوچا کہ ایک دن جا کر پتہ لگاؤں کہ امی آخر کہاں پر نوکری کرتی ہے۔ آج میں نے چھپ چھپ کر امی کا پیچھا کیا، گلی سے موڑا تو میری آنکھیں سے غائب ہو گئی اور نہ جانے کہاں چلی گئی۔ پھر میں خالی ہاتھ واپس آ گیا اور گھر میں بیٹھ گیا۔ ابو نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے رہا۔ رات کو امی کافی دیر سے گھر آئی اور امی کا لینے کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ امی بہت زیادہ تھکی جھکی نظر آ رہی تھی، آج شاید امی نے کچھ زیادہ ہی کام کر لیا تھا۔ میں امی کے قریب گیا اور بہانے سے ان کے پیر دبانے لگا۔ امی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا امی آج سے زیادہ کام کیا تھا؟ بولنے لگی آج تو ساری کسر نکال لی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر امی خاموش ہو گئی اور میں امی کو دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں امی کو نیند آ گئی اور امی سو گئی۔ جب میں نے امی کی پریس کھولا تو آج امی کے پرس میں پہلے سے زیادہ رقم تھی، یعنی امی کو زیادہ کام ملا تھا، مگر آج ابو نے وہ پیسے چھپا کر رکھے تھے اور ابو کو نہیں دکھایا تھا۔ اگلے دن امی تیار ہونے لگی اور مجھے کہا کہ گھر کا اور ابو کا خیال رکھنا، میں شاید آج دیر سے گھر واپس آؤں گی۔ میں آج پورے جوش میں تھا اور پتہ لگانا چاہتا تھا کہ امی آخر ایسا کون سا کام کرتی ہے۔ میں نے امی سے کچھ پیسے مانگے، امی نے فوراً ہی مجھے پیسے دے دیے۔ جب امی تیار ہو کر گھر سے وہ روانہ ہوئی تو میں نے بھی رکشے میں بیٹھ کر امی کا پیچھا کیا۔ امی ایک بنگلے میں چلی گئی اور میں بھی چپکے سے امی کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ بنگلہ کافی بڑا اور عالی شان تھا۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑی عمر کا ظاہر تھا۔ امی سیدھا اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں چپکے سے کھڑکی سے جھانکتا رہا اور جس بات کا مجھے شک تھا وہی ہوا، اس کے ساتھ لیٹ گئی اور پھر میں نے سارا منظر دیکھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ امی بہت زیادہ تھک گئی تھی، مگر اس آدمی کا بھی جی نہیں بھرا تھا اور دیکھ کر میرے دل میں بھی ہلچل ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے گھر واپس آ گیا۔ امی آج پھر دیر سے گھر آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے امی کو کہا کہ امی آپ جو کام کرتی ہیں وہ ٹھیک نہیں اور میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ امی نے حیرت کے مارے مجھے دیکھا اور خاموش رہنے کا بولا۔ میں نے کہا امی اب ایک ہی شرط ہے، پر میں خاموش رہوں گا اگر آپ وہ سب میرے ساتھ بھی کریں گے۔ امی نے کہا ایسا بولو نہیں، تمہارا ابو سن لے گا۔ میں نے کہا کہ اگر ابو کا اتنا ہی ڈر ہے تو مجھے یہ سب کرنے دو۔ وہ خوف کے مارے امی راضی ہو گئی۔ اب مجھے تھکی بار آتی، امی کو کوئی نہ ہوش ہوتا اور میں بھی امی کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا اور اپنا کام مکمل کر کے تمام کر کے بعد میں مجھے سکون ملتا تھا اور مجھے سکون سے نیند آ جاتی۔